الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ جب کھیلتے ہیں تو بالر جو ہے وہ فیلڈنگ تبدیل کراتا رہتا ہے نا، جس قسم کا ماحول ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ فیلڈنگ کھلاڑی ادھر کھلاڑی ادھر، ہمیں تو نام بنی کوئی سلیپر ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس طرح میں کامیابی حاصل کروں نا۔ الحمدللہ تو الحمدللہ میرا بھی یہ حال ہے، میں بالنگ بھی چینج کر رہا ہوں اور فیلڈنگ بھی چینج کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ میں خود بھی سمجھ سکوں اور جتنا خود سمجھاؤں آپ کو بھی سمجھا سکوں۔ تو اس لیے پچھلی دفعہ ہم نے اس کا نام ہی نیا سلسلہ رکھا تھا۔ تو جب بھی وہ نئے سلسلے کے، کیونکہ بیچ میں لازمی ہے دوسری بھی باتیں ہوتی ہیں انہیں کرنا پڑتا ہے، تو جب ہم نئے سلسلے کی ویڈیو اپنا ولاگ کریں گے تو اس میں بتا دیں گے کہ نئے سلسلے سے مطابق ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ نئے سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ ایک قسم کے سوال وہ ہیں جو علمی سوال ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں نا، وہ ہم تو ابھی قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری فیلڈ کی بھی بات کر کے میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ تو وہ جو سوال ہوتے ہیں وہ مطلب وہ ذہن قرآن کو پڑھتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے وہ سمجھنے کے لیے کرتا ہے۔ ایک قسم کے سوال وہ ہیں جو کٹ حجتی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان سے بچنا چاہیے نا۔ قرآن میں بھی ممانعت آئی ہے کہ جو چیز جنہیں متشابہات کہتے ہیں، جب وہ اللہ بیان کر رہا ہو تو پھر اس میں سوال نہیں ہوتا کوئی۔ اللہ نے کہا کہ ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو الحمدللہ ہمارے سوال اس قسم کے نہیں ہوں گے۔ یہ وہ سوال ہیں جیسے کہا تھا بھائی کہ اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ تو ذہن میں خیال ہوتا تھا کہ کیا اس زمین پر انسانوں سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ کی زمین موجود تھی کروڑوں اربوں سال سے، تو کیا کوئی اور بھی انسانوں کی مخلوق ہم سے پہلے گزر چکی ہے کیا؟ ایسے خیال ہے، ذہن میں آتا ہے، بات آتی ہے الحمدللہ۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے اس سوال کے بارے میں بتا دوں، نیو جرسی میں ہمارے محترم، بہت محترم ہے، یوسف بھائی نام ہے، اللہ نے قرآن اور دنیا کے علم کا بہت وسیع انہیں علم دیا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ بیٹھتے تھے، اس زمانے میں میں درس میں نہیں جاتا تھا، بڑے بھائی صاحب اللہ انہیں صحت تندرستی زندگی دے، وہ ہوتے تھے۔ تو ایک دوست کا بتا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب قصہ بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دی، تو وہ بھائی پوچھنے لگے کہ یوسف بھائی اگر حضرت ابراہیم دعا نہیں کرتے تو؟ اللہ بھائی ایک سوال ہے نا، ذہن میں آتا ہی تھا۔ اسی طرح میڈیکل فیلڈ میں اساتذہ جو ہیں، ایک دوست کلاس فیلو ہمارے، اللہ انہیں زندگی دے، ان کے ذریعے یہ معلومات مجھے ملتی تھی، وہ بتاتے تھے کہ ظہیر وائوا میں ایک سوال اسٹوڈنٹ سے کیا جاتا ہے کہ انسان کے پورا انسان آپ کے سامنے ہے۔ جو طالب علم ڈاکٹر ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے وہ کہ ایسے دیکھیے، اوپر سے دیکھیے، سب سے اوپر برین ہوتا ہے، دماغ ہے، ڈاکٹر ہیں انہوں نے تو سب کچھ کھول کے دیکھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے دماغ کی شکل ہوتی ہے، آدھے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، وہ آدھا اس طرف ہے، آدھا اس طرف ہے۔ یہاں سے نیچے آ جائیے، ایک آنکھ ادھر ہے، ایک آنکھ ادھر ہے، اور نیچے آ جائیں، ناک کے دو حصے ہیں، یہ دو کان ہیں، ہر چیز دو ہیں۔ یہاں سے نیچے آئیے، پورا جبڑا سینٹر سے ایسے لائن بنی ہوئی ہے، آدھا ادھر ہے، آدھا ادھر ہے، 8 دانت اوپر، 8 دانت نیچے۔ اس کے بعد یہاں سے آ جائیے، یہ دونوں شولڈر ہیں، ایک ہاتھ ادھر، ایک ہاتھ ادھر۔ ذرا سا نیچے سینے کو یہاں سے آدھا آدھا کریں تو دیکھیں گے کہ پورا سینہ ایک طرف آدھا اس طرف ہے، ایک طرف آدھا ادھر ہے۔ اس سے نیچے چلیں، پھیپڑے ہیں، وہ بھی آدھے آدھے ہیں، آدھا ادھر، آدھا ادھر۔ ان سے نیچے چلیں، پیچھے 2 گردے ہیں، ایک ادھر، ایک ادھر۔ ان سے نیچے چلیں، 2 ہاتھ ادھر بتائے، ایک پیر ادھر، ایک پیر ادھر۔ پھر وہ پروفیسر سوال کرتا تھا کہ یہ ساری چیزیں 2 ہیں مگر دل ایک کیوں ہے؟ یہ میڈیکل کا ایک سوال تھا۔ ٹوٹلی میڈیکل سائنس، ان کے یہاں اللہ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو سائنسی لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ یہ جسم اگر اس طرح بنا ہے، پورا جسم 2 حصوں میں بالکل ایگزیکٹ آدھا تقسیم ہے، مگر دل ایک کیوں ہے؟
یہ ایک علمی سوال تھا. تو اسی طرح جو ہے وہ علمی سوال جو ہے وہ ہمارے ذہن میں قرآن پیدا کرتے ہوئے مجھے جہاں پیش آئے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی طرح بیان کریں گے. تو یہ چھوٹی سی آج کی تشریح تھی. کل سے انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا یہ جب بھی میں بات کروں گا تو بتا دوں گا کہ بھائی یہ جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے یہ اس کی کیسٹ ہے. اللہ سے دعا کریں کیونکہ یہ بھی الحمدللہ قرآن پر تدبر ہے، اور اس تدبر کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا تدبر کرو، دوسری جگہ وہ کہتا ہے تدبر کرتے کیوں نہیں. تو میرا رب ہم مجھے وہ تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن سمجھنے کے لیے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.